अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है इमरान सईद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अल कुरान अल करीम। आज जुमे का मुबारक दिन है और आज हम दूसरे सिपारे सयक़ूलु सुफ़हा का आगाज़ करेंगे। तो आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। नामदू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला इस रुकू में फ़रमाते हैं, अब ये बेवकूफ़ लोग कहेंगे कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसने मुसलमानों को उस क़िबले से रुख़ फेरने पर आमादा कर दिया जिसकी तरफ वो मुँह करते चले आ रहे थे। आप कह दीजिए कि मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह के हैं और जिसको वो चाहता है सीधी राह की तरफ हिदायत दे देता है। ए मुसलमानों, इसी तरह हमने तुमको एक मुतदिल उम्मत बनाया है ताकि तुम दूसरे लोगों पर गवाह बनो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह बने। और जिस क़िबले पर तुम पहले कारबंद थे उसे हमने ही किसी और वजह से नहीं बल्कि सिर्फ़ ये देखने के लिए मुकर्रर किया था कि कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। और इसमें शक नहीं कि ये बात थी बड़ी मुश्किल, लेकिन उन लोगों के लिए ज़रा भी मुश्किल ना हुई जिनको अल्लाह ने हिदायत दी। और अल्लाह ताला ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमान को ज़ाया कर दे। दर हकीकत अल्लाह लोगों पर बहुत शफ़क़त करने वाला बड़ा मेहरबान है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हारे चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे हैं, चुनांचा हम तुम्हारा रुख ज़रूर उस क़िबले की तरफ फेर देंगे जो तुम्हें पसंद है। लो अब अपना रुख मस्जिद हराम की सिमत कर लो और आइंदा जहाँ कहीं तुम हो अपने चेहरे का रुख नमाज पढ़ते हुए उसी तरफ रख लो। और जिन लोगों को किताब दी गई है वो खूब जानते हैं कि यही बात हक़ है जो इनके परवरदिगार की तरफ से आई है, और जो लोग ये कर रहे हैं अल्लाह ताला उससे गाफिल नहीं है। और जिन लोगों को किताब दी गई थी, अगर तुम इनके पास हर किस्म की निशानियाँ ले आओ तब भी ये तुम्हारे क़िबले की पैरवी नहीं करेंगे और ना तुम इनके क़िबले पर अमल करने वाले हो और ना ये एक दूसरे के क़िबले पर अमल करने वाले हैं। और जो इल्म तुम्हारे पास आ चुका है, इसके बाद अगर कहीं तुमने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी कर ली तो इस सूरत में यकीनन तुम्हारा शुमार ज़ालिमों में होगा। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इसको इतनी अच्छी तरह पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। और यकीन जानो कि इनमें से कुछ लोगों ने हक़ को जानबूझकर छुपा रखा है, और हक़ वही है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आया है, लिहाजा शक करने वालों में हरगिज़ शामिल ना होना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये अभी हमने सूरह बकरा के 17वें रुकू का तर्जुमा पढ़ा और अब हम इसकी तशरीह पढ़ेंगे। और इन बेबुनियाद अक़ीदों से अंबिया कराम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ख़ुद इनकी किताबों में ये हकीकत वाज़ेह लिखी हुई है और उनमें नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें भी मौजूद हैं जो इनके पास अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई शहादत का दर्जा रखती हैं, मगर ये ज़ालिम उनको छुपाए बैठे हैं। यहाँ से क़िबले की तब्दीली और इससे पैदा होने वाले मसाइल का तफसीली बयान शुरू हो रहा है। वाक़यात का पस मंज़र ये है कि मक्का मुकर्रमा में आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह की तरफ रुख़ करके नमाज़ पढ़ा करते थे। जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपको बैतुल मक़दिस की तरफ रुख़ करने का हुक्म दिया गया, जिस पर आप तकरीबन 17 महीने तक अमल पैरा रहे। इसके बाद दोबारा बैतुल्लाह शरीफ को क़िबला करार दे दिया गया। तब्दीली का ये हुक्म आगे आयत नंबर 144 में आ रहा है। यह आयत पेशनगोई कर रही है कि यहूदी और ईसाई इस तब्दीली पर बड़े एतराज़ात करेंगे, हालांकि ये हकीकत अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाले हर शख्स के लिए किसी दलील की मोहताज नहीं कि क़िबले की कोई ख़ास सिमत मुकर्रर करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अल्लाह ताला क़िबले की सिमत में तशरीफ़ फरमा है और जो हर सिमत और हर जगह मौजूद है
اور مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، یہ ساری جہتیں اس کی بنائی ہوئی ہیں۔ البتہ چونکہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے وقت تمام مومنوں کے لیے کوئی ایک سمت مقرر کر دی جائے، اس لیے یہ سمت اللہ تعالیٰ ہی اپنی حکمت کے تحت مقرر فرماتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ سمت بذات خود مقدس یا مقصود ہے۔ جو کچھ تقدس کسی قبلے یا اس کی سمت میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آتا ہے، چنانچہ وہ اپنی حکمت کے مطابق جب چاہے جس سمت کو چاہے قبلہ قرار دے سکتا ہے۔ ایک مومن کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھ کر اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ آیت کے آخر میں سیدھی راہ کا جو ذکر ہے وہ سے مراد اس حقیقت کا ادراک ہے، یعنی جس طرح ہم نے اس آخری زمانے میں تمام دوسری جہتوں کو چھوڑ کر کعبے کی سمت کو قبلہ بنانے کا شرف عطا فرمایا، وہ تمہیں اسے دل و جان سے قبول کرنے کی ہدایت دی، اس طرح ہم نے تم کو دوسری امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ معتدل و متوازن امت بنا دیا۔ چنانچہ اس امت کی شریعت میں ایسے مناسب احکام رکھے گئے ہیں جو قیامت تک انسانیت کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ معتدل امت کی یہ خصوصیت بھی ہے۔ اس آیت میں یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اس امت کو قیامت کے دن انبیاء کرام کے گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اس کی تفصیل صحیح بخاری کے ایک حدیث میں یہ بیان ہوئی ہے کہ جب پچھلے انبیاؤں کی امت میں سے کافر لوگ صاف انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو امت محمدیہ کے لوگ انبیاء کرام کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے رسالت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی اپنی امتوں کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور اگرچہ ہم خود اس موقع پر موجود نہیں تھے لیکن ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی سے باخبر ہو کر ہم کو یہ بات بتلا دی تھی، اور ہمیں ان کی بات پر اپنی ذاتی مشاہدے سے زیادہ اعتماد ہے۔ دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی اس بات کی تصدیق فرمائیں گے۔ نیز بعض مفسرین نے امت محمدیہ کے گواہ ہونے کے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ شہادت سے مراد حق کی دعوت و تبلیغ ہے، اور یہ امت پوری انسانیت کو اسی طرح حق کا پیغام پہنچائے گی جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پہنچایا تھا۔ باتیں دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہیں اور ان میں کوئی تعارض بھی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے کے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا جو حکم ہم نے دیا تھا اس کا مقصد یہ امتحان لینا تھا کہ کون قبلے کی اصل حقیقت کو سمجھ کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور کون ہے جو کسی ایک قبلے کو بذات خود ہمیشہ کے لیے مقدس مان کر اللہ کی بجائے اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ قبلے کی تبدیلی سے یہی واضح کرنا مقصود تھا کہ عبادت بیت اللہ کی نہیں اللہ کی کرنی ہے، ورنہ اس میں اور بت پرستی میں کیا فرق رہ جاتا۔ اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرمایا کہ جو لوگ صدیوں سے بیت اللہ کو قبلہ مانتے چلے آ رہے تھے ان کے لیے اچانک بیت المقدس کی طرف رخ موڑ دینا کوئی آسان بات نہ تھی، کیونکہ صدیوں سے دلوں پر حکمرانی کرنے والے اعتقادات کو یکایک بدل لینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جب لوگوں کو اللہ نے یہ سمجھ عطا فرمائی کہ کسی بھی چیز میں کوئی ذاتی تقدس نہیں اور اصل تقدس اللہ تعالیٰ کے حکم کو حاصل ہے، ان کو نئے قبلے کی طرف رخ کرنے میں ذرا بھی دقت پیش نہیں آئی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پہلے بھی اللہ کے بندے ہیں اور اس کے تابع فرمان رہے تھے، اور آج بھی ہم اس کے حکم پر ایسا کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ کلام میں اس جملے کا ایک مطلب تو حضرت حسن بصری نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ نئے قبلے کو اختیار کر لینا مشکل تھا، لیکن جن لوگوں نے اپنی قوت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بے چوں چرال اپنا لیا، اللہ تعالیٰ ان کے اس ایمانی جذبے کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ انہیں اس کا عظیم اجر ملے گا۔ دوسرا، یہ جملہ ایک سوال کا جواب بھی ہے جو بعض صحابہ کے دل میں پیدا ہوا تھا، اور وہ یہ کہ جو مسلمان اس وقت انتقال فرما گئے تھے جب قبلہ بیت المقدس تھا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کو وہ نمازیں ضائع ہو گئی ہوں جو انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی، قبلے کی تبدیلی کے بعد ضائع اور کالعدم ہو جائیں گی۔ آیت نے یہ جواب دیا کہ انہیں چونکہ انہوں نے اپنے ایمانی جذبے کے تحت وہ نمازیں
اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کی تعمیل میں پڑی تھی، اس لیے وہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی۔ جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ تھا کہ یہ حکم عارضی ہے، اور چونکہ بیت اللہ بیت المقدس کے مقابلے میں زیادہ قدیم بھی تھا اور اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں بھی وابستہ تھی، اس لیے اس کی طبی خواہش بھی یہی تھی کہ اس کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی تبدیلی کے انتظار و اشتیاق میں کبھی کبھی آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے تھے۔ اس آیت میں آپ کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا جو حکم دیا گیا ہے وہ بالکل برحق ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور یہ بات تاریخی طور پر ثابت تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ میں کعبہ تعمیر کیا، بلکہ بعض مورخین نے تو خود تورات کے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد بشمول حضرت اسحاق علیہ السلام کا قبلہ کعبہ ہی تھا۔ اس کی تحقیق کے لیے دیکھیں مولانا حمید الدین فراہی کا رسالہ ذبیح کون ہے۔ یہودی بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے تھے اور عیسائی بیت الحم کو، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ کعبے کے قبلے ہونے کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، جیسا کہ اوپر گزرا، اور یہ معنی بھی ممکن ہے کہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ یہ وہی رسول ہیں جن کی خبر پچھلے انبیاء کرام کے صحیفوں میں دی جا چکی ہے، لیکن ضد کی بنا پر ان حقائق کو تسلیم نہیں کر رہے۔ شکر الحمدللہ، آج ہم نے سورہ بقرہ کے 17ویں رکوع کا ترجمہ اور تشریح پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو اسی طرح پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، اگر آپ کو میری یہ کوشش پسند آ رہی ہے تو میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اگلی ویڈیو تک، اگلے سبق تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔